کہ اللہ نے اپنے بے شمار بندوں میں سے مجھ گنہگار کو منتخب کیا اللہ کی راہ میں کچھ کام کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی کمی نہیں، اللہ کے لیے کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو منتخب کر کر مجھے ایک بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں، اور آپ کی دعائیں ہی ہیں جو بار بار اس کمزور جسم کو ایک نئی طاقت بخشتی ہے۔ آپ کی دعائیں ہیں جو بار بار مجھے آپ کے درمیان میں ایک نئی طاقت، ایک نئے عزم و ارادے کے ساتھ لاتی ہے اور مجھ سے کام کرواتی ہے۔ میرا روح روح، میری ایک ایک سانس قرضدار ہے تو میرے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بہنوں کی، کہ وہ آپ کی دعائیں ہیں کہ بقید حیات ہوں اور کچھ کام کر رہا ہوں۔ اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ اکبر الدین اویسی اگر سیاست میں ہے تو عزت کمانے کے لیے نہیں، دولت کمانے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، اگر سیاست میں ہے تو اپنی آخرت کو کمانے کے لیے اور قوم و ملت کے تاریخ زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لانے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندھیروں کو اگر ہم اجالوں میں بدلنا چاہتے ہیں، زندگی کی ناکامیوں کو کامیابی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک ہی چیز سے یہ ممکن ہے، اور وہ ایک چیز اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے۔ تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا، اور ہماری بات آج دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ ہم نے صرف جذباتی تقاریریں نہیں کی یا جذباتی نعرے نہیں دیے، بلکہ ہم نے عملی طور پر کام کیا، اور کام کوئی معمولی کام نہیں کیا، بلکہ ایک نسل کو علم کی دولت سے آراستہ کرنے کا کام کیا۔ اور آج ملک کے جو کچھ بھی حالات ہیں، سیاسی حالات ہو، تو ہم کو ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے ہمارے پاس سے سب کچھ نکل جائے تو کوئی غم نہیں، تخت نکل جائے تو کوئی غم نہیں، تاج نکل جائے تو کوئی غم نہیں، ہماری دولت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، عزت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، عصمت لٹ جائے تو کوئی غم نہیں، جان چلی جائے تو چلی جائے، کوئی غم نہیں ہے۔ سب کچھ لٹنے دو، لیکن خدا کی قسم اپنے ایمان کو لٹنے دو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے تو یاد رکھو، تمہاری طاقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ دنیا ہم کو نہیں ہرا سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس کلمہ ہے، اور دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس کلمے کو شکست دے سکے۔ اس بات کو سمجھو، اس چیز کو سمجھو۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا یا رسول اللہ کلمے کی طاقت کیا ہے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کلمے کی طاقت ایسی ہے
کہ سچے دل سے صدقے دل سے اگر کلمہ پڑھ لو تو تم کلمہ پڑھتے پڑھتے سمندر کو پار کر سکتے ہو. تو غور کرو. ارے اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ اب ہم کیا کریں گے, اب کیا کیا ہوگا ہمارے اوپر. ارے چاہے جو ہوتا ہے ہو جائے, ہم کو اس کی پرواہ نہیں. ہم لٹیں گے لیکن اپنے کلمے کو لٹنے نہیں دیں گے, اپنے ایمان کو بچائیں گے. یہ عزم ہونا چاہیے. تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو, تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی مصیبتیں, کیسی آزمائش اور کیسی تکالیفیں نہیں آئی. چاہے وہ میدان احد ہو یا طائف کا میدان ہو. صحابہ کرام پہ کتنی تکالیفیں نہیں آئیں. چاہے وہ حضرت بلال ہو یا کوئی اور صحابہ کرام ہو. ارے آج آپ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہے, ہمارا کلمہ ہمارے پاس ہے, سنت رسول اللہ ہمارے پاس ہے, صحابہ کی زندگی ہمارے پاس ہے, تاریخ اسلام ہمارے پاس ہے. تو پھر ہم کیوں ڈریں. ارے ایک وقت ایسا بھی تھا, تاتاریوں نے جب حملہ کیا, تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی. لاشیں اتنی تھیں کہ لاشیں اگر بغداد میں تھیں تو سڑ رہی تھیں, تو ان سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو مراکش تک آتی تھی. مطلب یہ کہ اگر ممبئی میں لاش سڑ رہی ہے تو کراچی میں تک اس کی بدبو آتی. ارے یہ عالم تھا. دجلہ و فرات میں پانی کم خون بہ رہا تھا, لیکن اسلام ختم نہیں ہوا. اور آج اگر کوئی احمق یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہندوستان میں اسلام کو ختم کر دے گا, تو کیا تیرے جیسے 100 آ جائے تب بھی اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے. اسلام باقی رہے گا. اور میرا ایمان ہے کہ غلبہ اسلام کا ہی ہوگا, کامیابی ہماری ہوگی. عارضی کامیابی کے نشے میں دھت اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس ملک کے مالک ہے, تو بتا دو ان کو کہ تم اس ملک کے مالک نہیں, تم اس ملک کے چوکیدار ہو. ہم اس ملک کے مالک ہیں, شہری مالک ہیں. اس ملک کا مالک اس ملک کا شہری ہوتا ہے. اس ملک کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے والا اس ملک کا مالک نہیں ہوتا. آج بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اکبر صاحب کیا ہوگا, اب نہ جانے کیا کیا ہوگا. ارے جو ہوتا ہے ہونے دو, کیا ہوتا ہے ہونے دو, دیکھیں گے. ہم کو اس بات پہ سوچنا نہیں ہے, ہم کو یہ اس بات پہ سوچنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. آج سب یہی سوچ رہا ہے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم, کیا ہوگا نہیں معلوم. ارے چھوڑو, جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ہم کو کیا کرنا ہے, اس بات پہ غور و فکر کرنی ہے. اور ہم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے. ارے آج صرف چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. برسا برس سے ہم کو تعلیم سے محروم رکھا گیا, برسا برس سے ہم کو روزگار سے محروم رکھا گیا, برسا برس سے ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا. پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے, اگر ہم پولیس میں پہنچیں گے تعلیم کے ذریعے, اگر ہم فوج میں پہنچیں گے, تو خدا کی قسم کوئی ہم کو
इस चीज को समझना होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता, दुनिया में एक मुट्ठी भर कौम है, लेकिन दुनिया की मईशत को वो अपने हाथों में रखती है और दुनिया की हर बड़ी ताकत उस कौम के सामने झुकने पे मजबूर होती है। आपने मेरा इशारा समझा होगा, किस कौम की मैं बात कर रहा हूं। मीडिया उनके पास, तिजारत उनके पास, अमेरिका का सदर भी हो तो झुकता है उनके सामने। क्यों? तिजारत उनके पास है, मईशत उनके पास है, तालीम उनके पास है, सनत उनके पास है। आज नहीं तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आइंदा 50 बरस के बाद हिंदुस्तान की मईशत में हमारा हाथ होगा, सनत में होगा, तिजारत में होगा, तालीम में होगा और वक्त के हुक्मरानों को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। समझो, अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत दूर से आ रहा है। दुनिया समझ रही कि ये क्या काम कर रहा है। अरे मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मेरी मंजिल दूर है, लेकिन रास्ता मैंने तय कर लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाजारों में निकल जाओ, गलियों में निकल जाओ। मैं यार की तो कतई नहीं कहूंगा कि जाओ तसादुम करो। मैं ये कहूंगा कि अपने घरों में रहो, अपने बस्तियों में रहो। अगर कोई तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहेगा, तुम्हारी इज्जत को लूटना चाहेगा, तो तसादुम ना करो, लेकिन दिफा तो कम से कम करो। दिफा करने का हक है तुम्हारा, दिफा करो। और वो दिफा कैसे मुमकिन है? दिफा इत्तेहाद से मुमकिन। याद रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत, अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सियत नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी का हौसला, अकबरुद्दीन ओवैसी की सोच नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी का जुनून, अकबरुद्दीन ओवैसी के दिमाग की पैदावार नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी का जुनून, अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत अगर कोई है तो वो आप है, आपका इतिहास है, आपकी दुआ है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि हम डर गए हैं, घबरा गए हैं या मरूब हो चुके हैं तुम्हारी कामयाबी से, तो गलतफहमी में ना रहो। ये मुसलमान है और हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से, किसी चाय वाले या चौकीदार से नहीं डरते। आएंगे जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमको बार बार कहूंगा कि मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर मैं फर्जदार हूं आपकी दुआओं का, और मैं समझता हूं कि मैं और मेरी औलाद अपने जिस्म की चमड़ी को भी निकाल ले और उस चमड़ी से जूतियां बनाकर आपके पैरों में पहना ले, तब भी मैं आपकी दुआओं के फर्ज और एहसान को अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मेरा मुसलमान परेशान था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, दुआ कर रहा था। कोई रोजे रखे तो किसी ने दुआएं की, कोई दस्तरखान बिठाए, किसी ने गरीब को खाना खिलाया, किसी ने काबे का तवाफ किया, तो किसी ने मदीने में सरकार की बारगाह में मारूदों को पेश किया हयात के लिए। अरे मैं
ان دعاؤں کا قرضدار ہوں۔ اگر میرے اپنوں نے میری زندگی کے لیے دعائیں کی تو مجھ سے نفرت کرنے والوں نے میری موت کی حسرت اور خواہش کو سوشل میڈیا کے ذریعے ظاہر اور سمجھا کہ اکبر اویسی مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا مر گیا، ختم ہو گیا۔ اے مخالفین اسلام، اے دشمنان اسلام، دشمنان مسلمان، جو میری موت کی خواہش رکھتے ہیں، ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ اتنی دعائیں ہیں کہ آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں۔ مروں گا تو بہت سب ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارے اتنی خواہش، اتنی نفرت ہے، جس کو نفرت کرنا ہے کر لے۔ اکبر الدین اویسی تو اپنے بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوانوں کی محبت میں ڈوبا ہوا۔ وہ ایک خیز تھا جس نے لیلا سے محبت کی تھی، اور یہ خیز ہے جو اپنی عوام سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی بہت کچھ بولنا ہے۔ تھوڑا سنے تو اب تک بے چین ہے، ابھی بہت سنانا باقی ہے۔ ختم نہیں ہوا، معاملہ ختم نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے کہوں گا، خدا را اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ۔ نوجوانوں سے کہوں گا، یہ چبوتروں کا بیٹھنا چھوڑو، تعلیم کا رخ کرو، روزی کا رخ کرو، روٹی کا رخ کرو، مستقبل کو سنوارنے کا رخ کرو، مساجدوں کا رخ کرو، اللہ کو منانے کا رخ کرو، اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا رخ کرو۔ اگر آج تم سوچتے ہو کہ کیسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے، تو خدا را تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچو کہ کیا تم میں کمی ہے، کون سا وہ گناہ ہے، کون سی وہ لاپرواہی ہے کہ اللہ نے ہم پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا۔ اگر ہمارا عمل سچا ہوگا، ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اگر ہمارا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، تو اللہ ہماری نہ صرف حفاظت کرے گا بلکہ ہمارے راستوں میں بچھی رکاوٹوں اور کانٹیوں کو بھی ہٹا دے۔ خدا را اپنے روٹے ہوئے اللہ کو مناؤ، مساجدوں کا رخ کرو، نمازوں کا رخ کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، غریب کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ زکوٰۃ کس کے پاس ہے؟ کسی اور کے پاس زکوٰۃ نہیں، ہمارے پاس ہے۔ ارے زکوٰۃ برابر سے نکالو، حساب سے نکالو، ضرورت مند کی مدد کرو۔ ہر مسلمان کہتا ہے ہم کو حق نہیں ملا، ہم کو حق نہیں ملا۔ ارے تم حق کی لڑائی لڑو، حق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرو ضرور، لیکن اس چیز کو نہ بھولو کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ ہمارے یہاں مختلف کمپنیوں کے الیکٹرانکس اور پلاسٹک کے تمام سامان اور فرنیچر دستیاب ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں۔ پراپرائٹر حافظ مظہر اللہ بیگ، اظہر بیگ، البرکات ہوم اپلائنسز، فرنیچر اینڈ الیکٹرانکس، ٹائر بورڈ، دگلو ناکا، ناندیڑ۔
नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।